السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن کریم کے 28 پارے کا مطالعہ سورہ صف کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کا انقلابی مشن بیان ہوا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے تعلق سے، اور اب ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، اور یقیناً تم جان چکے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ کیا تکلیف اور ایذا پہنچائی تھی؟ دین کی جد و جہد کے دوران میں جب قتال کا تقاضا آیا، جاؤ فلسطین کی طرف جنگ کرو، اس خطے کو حاصل کرو، اللہ کی کتاب کے احکامات کو نافذ کرو، قوم نے صاف جواب دے دیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں ذکر ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے معاذ اللہ۔ یہ ایذا انہوں نے پہنچائی، ٹھیک، ان کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی، جیسے البقرہ میں یہود کا ذکر، آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہم مسلمانوں کی عبرت کے لیے آیا تھا۔ اگلا جملہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر ڈالا۔ کیا ٹیڑھ اختیار کی؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کو پس پش ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ قانون ہدایت کا یہ نقطہ کیا ہے؟ جس میں طلب نہیں ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور قانون ہدایت کے نقطہ یہ جس میں طلب ہوگی اس کو ہدایت ملے گی۔ ہم نے پڑھا سورہ شورا آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلا بیان اگلے ایک اور دور کا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا بیان ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، سارے انسانوں کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کی تصدیق کرنے والوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے۔ تورات میں شریعت کے احکام تھے، وہی عیسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھے۔ انجیل میں وعد نصیحت کی باتیں بہت ساری ہیں، البتہ تورات کی وہ تصدیق کرتے تھے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہیں نبی مکرم علیہ السلام کہ جن کے تعلق سے اب یہاں لفظ احمد بھی قرآن حکیم میں آ گیا۔ لفظ محمد، نام محمد 4 مرتبہ قرآن پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد 1 مرتبہ اس مقام پر آیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ بائبل کے وہ ورژنز جن کے اندر کچھ باتیں اب بھی محفوظ موجود ہیں، جن کے تراجم موجود ہیں، ان میں جو یونانی تراجم ان میں فارقلیت کا لفظ آتا ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے گا موسٹ ایڈمائرڈ ون، جس کا عربی میں ترجمہ ہوگا محمد اور احمد، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، خیر وہ یونانی زبان کے اندر، پھر اس کا انگریزی کا ترجمہ۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ موجود، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بشارت دینے والوں کے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے معاذ اللہ۔ یہود کا ذکر ہم پڑھ چکے، معاذ اللہ انہوں نے سازشیں تک کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا۔ یہ دور ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اب ان کا تیسرا دور ہے جب نبی مکرم علیہ السلام موجود، بنی اسرائیل کا تیسرا دور۔ اس معنی میں یہود موجود ہیں مدینہ شریف میں، اور اس انتظار میں صدیوں سے یہاں پر آباد تھے کہ آخری رسول کا یہاں پر ظہور ہوگا۔ یہ باتیں البقرہ میں تفصیل سے آ چکی، مگر نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا، حسد کے شکار ہو گئے، اور نہ صرف کہ قبول نہ کیا بلکہ دشمن نمبر 1 بھی بنے۔ یہ بات سورہ مائدہ آیت 82 میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اب اس تعلق سے ذکر آ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ کے ایک پیغمبر کا انکار کرنا یہ گویا اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے. اللہ تو کہتا ہے میں پیغمبر کو بھیج رہا ہوں اور اس نے آخری رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معاذ اللہ انکار کر دیتے, گویا کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف مگر وہ مخالفت کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. انہی یہود خاص طور پر دیگر کفار کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نور یعنی دین اسلام کی روشنی کو بجھانے مٹانے کی بڑی کوششیں کی. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار محسوس ہو. یہ کیا ہے؟ سورج نکل آئے اور کوئی پھونک کے مارے تو سورج کی روشنی بجھ سکتی ہے؟ نہیں. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے اللہ کا نور, اللہ کا دین, اس کا سورج, اس کی روشنی یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اس کو, اللہ اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا, اپنی روشنی کو مکمل فرما کر رہے گا. یہود نے بڑی سازشیں کی, ہم پڑھ چکے ہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر تقریباً 12,000 کا لشکر پورے عرب سے جو تیار ہو کر آیا, اس تیاری کے اندر بڑا رول کس کا تھا؟ ان یہود کا تھا. اللہ نے ساری سازشوں کو ناکام کیا اور جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یاد رہے یہ آیت آج بھی ہم تلاوت کر رہے, قیامت تک تلاوت ہوگی. اسلام کے خلاف سازشیں پوری دنیا میں ماضی میں بھی ہوتی رہیں, آج بھی ہو رہی ہیں. پچھلے 60-70 برسوں میں اسلاموفوبیا کے ٹائٹل کے تحت کہہ لیجئے جتنا لٹریچر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف لکھا گیا, شاید اس سے پہلے اس کی مثالیں موجود نہ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کا معاملہ, جن علاقوں اور ممالک سے وہ سارا لٹریچر سامنے آ رہا ہے انہی ممالک کے اندر لوگ حق کے متلاشی ہیں, وہ اسلام کو قبول بھی کر رہے ہیں. اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا. البتہ ایک انفرادی سطح پر اسلام کی قبولیت کا معاملہ اور ایک اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کا بالفعل نافذ کیے جانے کا مطالبہ ہے, وہ ذکر اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے, اور وہ ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن. فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر, ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر, ليظهره على الدين كله, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر, سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ ہے انقلابی شان اور امتیازی شان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی. پچھلے کسی اور پیغمبر کے بارے میں ذکر نہیں آیا کہ دین کا غلبہ ان کے ہاتھوں ہو, یہ ذکر محمد مصطفیٰ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بالفعل اللہ کا دین غالب ہوا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اللہ کے رسول نماز بھی سکھائی, زکوٰۃ روزہ حج بھی سکھایا, قربانی کے مسائل بھی بتا دیے, معمولات زندگی کے آداب بھی بتا دیے, مگر طائف جا کر بھی بتایا, ہجرت فرما کر بھی بتا دیا, بدر میں کھڑے ہو کر بتا دیا, احزاب میں پیٹ پر پتھر باندھ کر بتا دیا, 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے احد میں پیش کر کے دکھا دیے, 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں پیش کر کے دکھا دیے. تب اللہ کا دین غالب ہوا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے. اور ہم پڑھ آئے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ مشن, اس کی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے. نبوت ختم ہو گئی, وہی آنا بند ہو گیا دروازہ, نبوت ختم, رسالت پہنچایا جانا وہ جاری ہے سلسلہ اور کام, اور وہ ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے. اس کے لیے اب اگلی آیات میں پکار ہے. پہلے شروع میں ڈانٹ ڈھپٹ آ گئی, اب ترغیب و تشویق بھی ہمارے سامنے آئے گی. اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ بالکل. اور نوٹ کیجئے گا عذاب سے بچنا ہے نا, جو تجارت آگے بتائی جا رہی وہ فرض اور لازم ہے, وہ نفلی کام نہیں ہے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنا ہوگی, تو یہ تجارت کیسی تجارت ہوگی؟ فرض اور لازم ہوگی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, تم ایمان لاؤ واقعتاً اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر, اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. یہ انقلابی آیات ہے قرآن پاک کی. اور عجیب بات ہے, آیت نمبر 10 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تجارت بتائیں, اور اگلی آیت تؤمنون باللہ, ایمان والو ایمان لاؤ. کیا عجیب بات ہے نا. ایسی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. محض زبانی دعوے نہ کرو, عمل کا ثبوت پیش کرو.
زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ یہ حقیقی پکا ایمان سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی ذکر آیا، ثم لم يرتابوا، کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ سچا پکا ایمان مطلوب ہے تو پھر عمل میں جہاد نظر آئے گا، اور جہاد کبھی قتال کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن مستقل جد و جہد کے معنی میں اور مفہوم میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد کوشش، اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد کوشش اور محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور محنت اور کوشش اور اسٹرگل، یہ پورا عنوان کیا ہے؟ جہاد۔ تو تجارت یہ ہے، اس کے دو اجزاء ہیں، سچا پکا حقیقی ایمان اور عمل میں جہاد مال اور جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ کیا عطا ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ تحفے سنیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات، اللہ تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اتنا مادہ پرستی ہم پر سوار ہے کہ لوگ دنیا ہی کو جنت بنانا یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ مزے کر لو، وہ عیاشیاں کر لو، یہ مزے کر لو، وہ عیاشیاں کر لو، نئے نئے سامان عیاشیوں کے۔ او اللہ کے بندو، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہوگا، وہ ہے جنت جو میرے اور آپ کے رب نے سجائی ہے، اور مستقل وہ سوار رہا ہے اس جنت کو۔ وہ جنت کا وعدہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات، اللہ تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ نہریں ہم پڑھ کر آ گئے، صاف شفاف پانی کی اور صاف شفاف دودھ کی اور پاکیزہ مشروبات کی اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں، اور بھی نہروں کا ذکر آئے گا سورہ دہر میں پڑھیں گے انشاءاللہ 29 پارے میں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کا باغات میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے اور ان کے اندر پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ آئیے آج وہ حدیث بھی دہرا لیں، اب تک شاید بیان میں نہ آ سکی۔ کتنی وسعت ہے جنت کی، we cannot think about that, unimaginable۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، آخری والا، the last one to enter into the Jannah، آخری بندہ جو جہنم سے، جو سزا بھگت چکا ہوگا اپنی، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جنت ہماری اس دنیا، this world، not کراچی، پاکستان، ایشیا، the whole world، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 times۔ اور وہ دیکھے گا تو مسکرائے گا، اللہ تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، اتنی بڑی دے رہا ہے۔ یہ آخری والا ہوگا جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور حضور مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ جس آخری والے کی اتنی بڑی ہوگی تو پہلے والوں کی شان کیا ہوگی؟ Can we think about that? We cannot۔ اللہ نے تیار کیا ہے، اللہ کہتا ہے بخش دوں گا، تمہیں باغات میں داخل کروں گا، ان کے نیچے نہریں جاری، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات میں رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اصل یہ کامیاب، جو ادھر کامیاب وہ اصل میں کامیاب ہوا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی بشارت دے رہا ہے، انسان نہیں ایمان والے روبوٹ تھوڑے ہی ہیں، مشینیں تھوڑی ہیں، ان کے اندر سینوں میں دل ہے نا، اور دلوں میں جذبات ہیں، اللہ ٹھنڈک دے گا۔ فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بات جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ کے وعدے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے حدیثیں سنائی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین لپیٹ کر دکھائی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 بر اعظموں کے قریب پہنچے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل ہمیں ملا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بڑا علاقہ ملا ہے، لیکن پوری زمین پر ابھی تک نہیں ہوا، وہ قیامت سے قبل ہوگا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، کوئی گھر نہیں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے، عزت دے کر یا ذلیل کر کے۔ عزت کیا ہے؟ کلمہ قبول کر لے گا عزت مل جائے گی، اور اگر کلمہ قبول نہیں کرے گا تو اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر کے رہنا ہوگا۔ آج اندھیرے بظاہر، لیکن حضور کی بشارتیں یہ ہوگا قیامت سے پہلے، اور پوری زمین پر یہ غالب ہونا ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان جو 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، شب جمعہ میں اللہ نے عطا فرمائی، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ نقطہ آغاز
باز بنے، اس کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں، لیکن ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اقبال کہتا ہے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ کی کبریائی صرف مسجد نہیں پوری زمین پر بلند ہوگی، مگر اس کے لیے محنت ہے نا، اس کے لیے سٹرگل ہے نا، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے تن من دھن لگانے والی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر سب کچھ اللہ کے دین کے لیے پریزنٹ کرنا، پیش کرنا، اس کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارت بھی۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اور اگلی آیت سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کی شان کریمی کو دیکھیں، اللہ کا التفات دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے اور ہم سب اس کے محتاج؟ وہ ساری کائنات کا بنانے چلانے انتظام کرنے والا نہیں، اس کی شان کریمی ہے۔ عالم ظاہر میں تم نے محنت کرنی ہے دین کی، عالم اسباب میں تم نے محنت کرنی ہے، کام تو اللہ کا ہے، تم کرو تو اللہ کہہ رہے تم میرے مددگار ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار، اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میرا مددگار اللہ کی طرف کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کا ساتھ دینا یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ جو بار بار آتا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی نصرت کرو، کیا مراد؟ پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا۔ آج گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے نا، آج حضور کی رسالت چل رہی ہے نا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ ہم جواب دیں گے اللہ اکبر۔ بچے بھی ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے نا، سیدنا علی کا واقعہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، جب سارے خاندان کے 40-50 لوگوں نے انکار کیا نبی علیہ السلام کی دعوت کا، سیدنا علی کھڑے ہوئے، 12 برس کی عمر تھی، اور فرماتے میری آنکھوں میں کمزوری ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو سچی محبت ہے ان سے؟ اگر محبت ہے تو ہمارا عمل ثبوت پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کے دین سے محبت ہے کہ نہیں؟ محبت رسول اگر ہے تو محمد مصطفیٰ کے دین کی جد و جہد سے تمہاری نسبت کوئی ہے کہ نہیں؟ اندازہ کر لیں اس بات کا۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ فآمن طائفة من بنی اسرائیل وکفر طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، یہ نصارہ کی طرف اشارہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا، یہ یہود کی طرف اشارہ، جنہوں نے سازشیں بھی کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔ اور کئی مرتبہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اقتدار دیا، اختیار دیا ان یہود پر، تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج یہود انہی مسیحیت کے ماننے والوں کو رام کر چکے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے، وہ مستقبل کا منظرنامہ سج رہا ہے، دجال بھی ان کا لیڈر بن کر آئے گا یہود کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، وہ قتل کریں گے کس کو؟ دجال کو، اور ساری مسیحیت کے ماننے والے اسلام قبول کر لیں گے، اور پوری زمین پر اللہ کا دین بالآخر غالب ہوگا انشاءاللہ۔ البتہ اس کے لیے محنت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پکاروں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ الصف کے بعد سورۃ الجمعہ، اور نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جمعے کا ذکر بھی آئے گا۔ ابھی ہم جہاد اور قتال اور انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، محنت کی بات کر رہے تھے، جد و جہد کی بات کر رہے تھے۔ یہ جد و جہد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک جماعت نے کی ہے، وہ جماعت قرآن پاک سے اللہ کے رسول نے تیار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے 13 برس لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن پاک کی تلوار چلی۔ 313 بدر میں جو کھڑے ہیں وہ قرآن کریم کے ذریعے سے تیار ہوئے۔ تو سورۃ الجمعہ میں قرآن کریم کے حوالے سے نبی اکرم علیہ السلام کے بنیادی طریقہ کار کا تذکرہ ہے، آپ کے بنیادی فرائض جو ہم شروع میں پڑھتے آئے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر جمعے کا بیان میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ شے جو آسمان و زمین میں ہے۔ کون؟ اللہ، اس اللہ کی جو الملک حقیقی بادشاہ، القدوس سراسر وہ پاک ہے، العزیز کل غلبہ رکھنے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔
4 صفات اللہ تعالیٰ کی آئیں. بڑا پیارا نسبت کا معاملہ. اگلی آیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے 4 فرائض کا ذکر ہے جو ہم پہلے مختصراً پڑھ آئے ہیں. البقرہ کی آیت نمبر 129 میں، البقرہ کی آیت نمبر 151 میں، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، اور اب یہ چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. حضور کے 4 فرائض قرآن کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا ہوئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ جس نے ان پڑھ عربوں میں، ان پڑھ کس معنی میں؟ وہی برسوں سے ان کے نہیں آئی، ان ان پڑھ عربوں میں ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نمبر 1 انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرما کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتابی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. اللہ حقیقی بادشاہ، حضور اس کے فرامین سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سراپا قدوس پاک ہی پاک ہے، حضور لوگوں کا تزکیہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے. اللہ غالب ہے، حضور اس غالب ہستی کے احکام سنا رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور اللہ حکیم ہے، سبحان اللہ، اس کے حکمت بھرے قرآن سے حکمت کی باتیں حضور لوگوں کو سنا رہے ہیں. یہ 4 کام قرآن پاک کے ذریعے سے، اور اس سے ایک جماعت تیار ہوئی. آج ہم بھی اگر انقلاب واقعتاً کوئی برپا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے افراد کی تیاری ضروری، اور افراد کی تبدیلی سوچ و فکر کی تبدیلی سے آتی ہے. بندے کی فکر و سوچ پہلے بدلتی ہے، پھر اس کا عمل بدلتا ہے تو کوئی انقلاب فرد میں آئے گا، اور افراد کا انقلاب پھر اجتماعی انقلاب کا باعث بنے گا. قرآن ذریعہ دعوت بھی، قرآن ذریعہ تربیت بھی، اور قرآن ذریعہ انقلاب بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں ہم دیکھتے ہیں اس کو. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ سبحان اللہ، قرآن کریم کے آنے سے پہلے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو اگر آج کوئی فکر ہے، سوچ ہے، ازم ہے، فلسفہ، فلسفی سسٹم، اگر وہ قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے دور ہے تو وہ نیری جہالت اور گمراہی کا معاملہ ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ان کے لیے بھی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، یا اولین جو صحابہ کرام ہیں ان سے نہیں ملے. اشارہ بعد میں آنے والی پوری امت کی طرف ہے. یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور یہ ساری رہنمائی بعد والوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والی پوری امت اس میں شامل ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور واللہ غالب حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اگلی آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر، جیسے سورہ صف میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا ہماری عبرت کے لیے، اب پھر بنی اسرائیل بالخصوص یہود کا ذکر ہماری عبرت کے لیے. کیا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ؟ آئیے پڑھیں قرآن پاک میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ ادا کیا، گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا، جو کتابیں لادے ہوئے ہو. کتنا عجیب لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کتے کی مثال بھی دیتا ہے. یاد آیا الاعراف آیت 175. اللہ مکڑی کی مثال بھی دیتا ہے سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا 20 سپارے کے اختتام پر. یہاں گدھے کی مثال آ رہی. گدھا کیا ہے؟ سب کو پتہ کیا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گدھے کے اوپر اینٹوں کا بوجھ لاد دیں، کہے گا جان چھوٹے، جلدی سے اتارو. اس پر افلاطون کی کتابوں کا بوجھ رکھ دیں تب بھی کہے گا جان چھوڑاؤ. جان چھڑانے والی بات. تو یہود نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو بوجھ سمجھا، معاذ اللہ. اور سورہ البقرہ آیت 101 میں پڑھ چکے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. یہاں اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال بیان کر رہا ہے. ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا، جو کتابیں لادے ہوئے ہو. استغفر اللہ. کون سی قوم تھی، کون سی امت تھی؟ پیغمبر بھیجے، بادشاہتیں دیں، کتابیں دیں، فضیلت دی جہان والوں پر، صدیوں پیغمبر ان میں آتے رہے. اندازہ ہے نا آپ کو ان کا حال کیا ہے؟ کتاب پر سے پش اللہ کہتے ہیں گدھے کی طرح ہیں. یحمل اسفارا، جو کتابیں لادے ہوئے ہو. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی، برا ہے حال ان لوگوں کا، برا ہے حال ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کنہوں نے جھٹلایا؟ یہود نے. اچھا، یہود تورات کو اللہ کا کلام تو مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. تو عملی تکذیب، قولی اقرار تھا، عملی تکذیب تھی، عمل سے جھٹلاتے تھے. اللہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کو تو اللہ کا کلام مانتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی انکار کرے تو مسلمان کہاں رہے گا؟ عمل کرتے ہیں. کتنے مقامات پر قرآن کے خلاف ہے معاملہ. سود خوری بھی چل رہی ہے، حرام خوری چل رہی ہے، جوا بھی چل رہا ہے، وراثت کے اندر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس کے احکامات کے اندر. نمازیں لوگ ضائع کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی، ہاں یا نہ؟
یہ عمل سے تکذیب کرنا جو آج امت کر رہی ہے، استغفر اللہ. آج کیوں زوال کا شکار ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آگے سنیے کیوں ایسا ہوا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے یہودیوں، اگر تمہیں گھمنڈ ہے، زعم ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے علاوہ اللہ کے چہیتے، اللہ کے دوست ہو، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی اعمال کی آگے بھیجی، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. تم اللہ کا چہیتا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، ہاں موت کی تمنا کرو. سورہ البقرہ میں پڑھا ہزار برس جینا چاہتے ہیں لوگ، موت کے لیے تیار نہیں ہیں. چہیتے کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن موت کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. آج ہم اپنے آپ کو چہیتا سمجھتے ہیں. چہیتوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کیا حشر ہے آج امت کا؟ بات تو تلخ ہے مجھے پتا ہے، مگر تلخ باتیں بھی سننے کا حوصلہ میں اندر ہونا چاہیے نا. کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی کہا جاتا ہے، شاید اصلاح ہو جائے. چہیتوں کا حال کیا ہے اور آج ہم مرنے کو تیار ہیں. جو گڑبڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. مرنے کو تیار ہیں. پوچھئے موت کا ذکر کرنا لوگوں کو پسند نہیں. اچھی بات منہ سے نکالیے مولوی صاحب. کیوں بھائی موت کا تذکرہ اچھا تذکرہ نہیں ہے؟ یہ یہود کی حرکتیں ہیں مگر ہماری عبرت کے لیے. جان چھوڑانا چاہتے ہیں کتاب سے کتاب پر سے پوچھ. ہمارا حال بھی کیا ہمارے سامنے آتا رہا. اللہ معاف رکھے. بہرحال یہ مبارک سے اللہ قبول فرمائے اور آئندہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. عظیم اکثریت کا حال تھا کہ قرآن پر سے پوچھتے مرنے کو تیار نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقینا تمہیں آ لے گی، وہ آ کر رہے گی. فانہ ملاقیکم، تم کو آگ پکڑے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرح جو غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر اللہ تمہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جو تم اعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا، اور اس کے بعد سورہ جمعہ کی تکمیل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.